شیخ الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اپنے وقت کے عالم اور فاضل گزرے ہیں. ان کے دور میں پنڈت دیانت سنگھ سرسوتی یہ ہندوؤں کے فرقہ آریہ سماج کا بانی تھا اور ایسا بدبخت ظالم ذہین تھا. اسے قرآن کریم کی ایک ایک آیت پر اعتراضات کیے ہیں اور اسلام پر ایسے ایسے اعتراض کیے کہ اس وقت کے اہل اسلام بالکل ہل جاتے تھے کہ یار یہ کیا، اس کا جواب کیا ہے. لیکن شیخ الاسلام حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، وہ زندہ تھے اور جگہ جگہ اس سے مناظرہ کرتے تھے، جگہ جگہ اس سے مقابلہ کرتے تھے. ایک موقع پر اس سے مناظرہ ہو رہا تھا اور وہ کہنے لگا کہ تم مسلمان کتنے ظالم ہو، تم لوگ جانوروں کو ذبح کر کے کھاتے ہو، اپنی جان بچانے کے لیے دوسرے کی جان لیتے ہو، حالانکہ جانور ہمارے طرح کا ایک جاندار ہے، اس کا بھی خون ہے، اس کی بھی آنکھیں ہیں، اس کی بھی کان ہیں، اس کی بھی خواہشات ہیں، اور تم لوگ یار اس کو ذبح کرتے ہو. کیونکہ ظاہر کہ ہندو تو جانور کھاتا نہیں. کہتے دیکھو ہم سبزیاں کھاتے ہیں، ہم سبزیاں کھاتے ہیں، ہم جو ہے وہ جانور کی جان نہیں لیتے اپنی جان بچانے کے لیے. یہ اعتراض کیا تو حضرت نے اس کے پاؤں کی طرف دیکھا، اس نے ناگرا جوتا پہنا ہوا تھا، وہ پنجابی جوتی ہوتی ہے نا چمڑے کی، وہ پہنی ہوئی تھی. حضرت دیکھا، حضرت فرمایا ہم تو صرف ظلم ہی کرتے ہیں جانور پر، تم تو جانوروں کو ذلیل بھی کرتے ہو. وہ کہنے لگے کیسے؟ کہا کہ دیکھو تم نے چمڑے کا جوتا پہنا ہوا ہے، چمڑا کسی جانور کا تو ہے، چمڑا یہ جانور کا تو ہے، تمہیں چاہیے سبزی کے جوتے بنا، تجھے چاہیے کہ پتوں کے جوتے بنا، تو نے چمڑے کا جوتا پہنا ہے، اس کا مطلب ہے کہ تم جو جانوروں کو ذلیل بھی کرتے ہو، اپنے پاؤں میں اس کی کھال لے کر پھرتے ہو. لاجواب ہو گیا. اور یہاں بھی میں نے کئی ہندوؤں سے بات کی، میں نے کہا کہ یار تم یہ چمڑے، جواب نہیں. اور ایک سے کہتا نہیں یہ ہور گل ہے، یہ ہور کیڑی گل ہے بھی، ایک ہی گل ہے. تو چمڑے کا جوتا کسی جانور کا تو ہے، وہ جانور ذبح ہوا ہوگا. تو معلوم ہے کہ ایک ایسی بات، ان بیلنس بات آپ کر رہے ہیں. انصاف کی بات یہ ہے کہ آپ وہ انصاف کی بات کریں کہ نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہ لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انسانوں کا جو جبڑے کا سٹائل ہے یہ درندوں جیسا رکھا ہے، شیر جیسا رکھا ہے. اور درندے گوشت خور ہوتے ہیں، وہ جانور کھاتے ہیں. ہمارے یہ اندر کا جبڑے کی بناوٹ وہ گائے بھینس جیسی نہیں ہے. گائے بھینس کی بناوٹ وہ چارہ کھاتی ہے، لیکن ہماری اندر کی بناوٹ جو ہے تخلیقی بناوٹ ہی درندوں جیسی ہے، یعنی گوشت خور جانوروں جیسی ہے. تو یہ بناوٹ بتا رہی ہے کہ ہم جو گوشت خور ہے، گوشت کھا سکتے ہیں. اب وہ الگ بات ہے کہ دین اسلام نے متعین کر دیا حلال کھانا، حرام نہیں کھانا. تو خیر، اب وہ پنڈت دیانت سنگھ سرسوتی نے حضرت کو مناظرے کا چیلنج بھیج دیا کہ آپ مجھ سے مناظرہ کریں. حضرت نے اپنا خادم بھیجا کہ جاؤ بھی مناظرے کی شرطیں طے کر کے آؤ پنڈت دیانت سنگھ سرسوتی کے پاس. اب یہ منشی نہال احمد ان کی خادم تھی، وہاں گئے تو اس کے ناشتے کا وقت تھا. تو ان کے چیلوں نے کہا جی مولوی صاحب باہر بیٹھ جاؤ، ابھی ناشتہ کر رہے ہیں پنڈت صاحب. اب ناشتے کا جب شروع ہوا تو ایک بڑی پرات حلوہ، 80 حلوہ پوریاں، وہ تھال اندر گیا. اب یہ باہر بینچ پہ بیٹھے ہیں، 80 حلوہ پوریاں. اس کے بعد پورا ایک تھال حلوے کا بھرا وہ اندر چلا گیا. پھر ایک گھڑا جو دودھ کا بھرا وہ اندر چلا گیا. پھر ایک اتنی بڑی ٹھلیا جو ہے وہ شہد کی بھری وہ اندر چلی گئی. اور پھر ایک اتنا بڑا دیگچا جو چنوں کا سالن وہ اندر چلا گیا. اب منشی نہال احمد نے سوچا کہ کوئی 10-15 لوگ ہوں گے، پنڈت صاحب کے ان کے چیلے چانٹے ہوں گے، مل کے کھائیں گے ناشتہ. تو یہ بیٹھے رہے. اب جب ناشتے سے فارغ، اب جب برتن واپس آنے لگے تو صفحہ چٹ بالکل صاف. یعنی کہ چلو کوئی 10-20 لوگ ہوں گے، کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. اب جب سب برتن چلے گئے ہو گئے، جی آئیے اندر. اب منشی صاحب اندر گئے. اب جیسے اندر داخل ہو تو سامنے پنڈت جو ہے انہیں لنگوٹا باندھا ہوا، ننگا پیٹ، اتنا موٹا پیٹ، اور یوں بیٹھا ہے. اب حضرت بڑے حیران سے دیکھے کہ یار کوئی اور دروازہ بھی نہیں، بندہ کلا بیٹھا ہے اور کھانا جہاں ڈھیر اندر پہنچا اور سارا صفحہ چٹ. یہ بندہ اور کن نے کھاتا ہے؟ تو اسے پوچھا، اس کو چیلے کو پوچھا یار اکیلے پنڈت جی نے کھایا یہ یا اور لوگ بھی تھے؟ یہاں کو اور دروازہ تو ہے نہیں. کہتا ہاں اکیلے پنڈت جی نے کھایا. کیا تم پنڈت جی کو نظر لگاؤ گے؟ ہے تو اس نے حیران ہو گیا، یار اتنا کھایا اس آدمی نے. خیر بیٹھ گئے، بات چیت ہوئی. اس کے بعد وہ واپس آ گئے. واپس آئے مدرسے میں تو اپنے دوستوں سے کہا کہ یار گل سنو، اگر حضرت صاحب سے اس نے کھانے پینے میں مناظرہ کر لیا نا تو حضرت صاحب تو ہار جائیں گے. کہتا اس کا ناشتہ میں نے دیکھا بھائی، 80 حلوہ پوریاں اور جناب کیا کیا اس نے کھایا، اور حضرت صاحب تو آدھی چپاتی کھاتے ہیں.
تو اگر کھانے پینے میں مناظرہ ہو گیا تو حضرت صاحب ہار جائیں گے۔ اب یہ بات شاگردوں نے حضرت صاحب کو پوچھا دی کہ جی وہاں تو یہ منشی عالم تو یہ کہہ رہا ہے۔ حضرت نے بلایا، مولانا قاسم ناظر رحمۃ اللہ نے بلایا کہ یہاں بھی کیا دیکھا، وہاں کیا بہت کھاتا ہے وہ پنڈت جی؟ اب یہ سر جو کہ جی حضرت وہ ہو خدا کی پناہ بہت کھاتا وہ۔ کہا کہ تم یہ کہہ رہے تھے کہ اگر کھانے پینے میں مناظرہ ہو گیا تو پھر پنڈت جی جیت جائیں گے ہیں؟ تو کہا جی حضرت۔ اس نے کہا بات سنو، اگر کھانے پینے میں مناظرہ ہوا تو تجھے میں آگے کر دوں گا، تو کس مرض کی دوا ہے؟ حضرت تفنن فرمایا، اور فرمایا علم میں مناظرہ ہوا تو قاسم نانوتوی مناظرہ کرے گا، اور فرمایا اب جوش میں آ گئے، فرمایا کہ منشی علامت انسان کے لیے کھانا پینا کمال نہیں ہے، انسان کے لیے نہ کھانا پینا کمال ہے، نہ کھانا پینا کمال ہے۔ خدا کی قسم ایک کمرے میں مجھے بند کر دو، دوسرے کمرے میں پنڈت جی کو بند کر دو، اور 1 مہینے کے بعد دروازہ کھولو، فرمایا کہ میں زندہ سلامت نکلوں گا اور پنڈت جی مر چکے ہوں گے، اس لیے کہ قاسم نانوتوی اللہ کے ذکر سے زندہ ہے، قاسم نانوتوی نبی کی سنت سے زندہ ہے، قاسم نانوتوی نبی کے عشق سے زندہ ہے۔ یہ عشق و محبت اور یہ ذکر اور اذکار یہ مومن کو زندہ رکھتے ہیں۔ یہی وجہ کہ جب انسان کھاتا نہیں ہے، پیتا نہیں ہے، خواہشات پوری نہیں کرتا تو وہ فرشتہ بن جاتا ہے، اور اللہ کہہ دیتے ہیں الصوم لی وانا عاجزی بھی، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ براہ راست میں تمہیں دوں گا۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔